نے صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کا سہارا لیا ہے۔ سیکشن 137 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط کوئی گوشوارہ داخل کرتا ہے اپنے اثاثوں کے حوالے سے تو اس کے خلاف 120 دن میں قانونی کارروائی جو ہے پروسیکیوشن کرمنل فوجداری کارروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ 120 دن کی لمٹ ہے، اس کو پہلے پھلانگنا ہوگا کسی طرح۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے اس مدت سے تجاوز کیا ہے۔ اس فیصلے میں سارے کا سارا پوٹینشل موجود ہے کہ اوور ٹرن ہو جائے ہائر کورٹ سے؟ بظاہر تو بہت سارا پوٹینشل نظر آ رہا ہے، جو ان کا آپریٹو پارٹ ہے، جو ریزننگ ہے، اس میں تو بالکل سکم نظر آ رہا ہے۔ فیصلہ جو آیا ہے وہ 63(1)(p) کے تحت آیا ہے، اور 1(p) میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے حرکت کرتا ہے اس قسم کی تو اس صورت میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ لیکن یہ ابھی تک تو فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے، یعنی کسی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی تک۔ ٹرائل کے بات کرتی ہے، پراپر ٹرائل ہونا چاہیے، وہ ابھی تک تو ٹرائل ہوا نہیں ہے اس کا۔ تو اس سب کے ہونے سے پہلے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہے، تو میرے خیال میں یہ ذرا جلد بازی سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ میری نظر میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس آرڈر ان کی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دے گی۔ ایشوز اٹھ سکتے ہیں اپیل میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ کیا کسی کنوکشن اور ٹریبیونل کے حتمی فیصلے سے پہلے یہ پاور ایکسرسائز کی جا سکتی تھی، جبکہ سیکشن 232 میں یہ بات درج ہے کہ کنوکشن جہاں ہو چکی ہو یا ٹریبیونل کا حتمی فیصلہ آ چکا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ پاور ہے ای سی پی کو کہ وہ پروسیڈ کر کے 5 سال تک کی ڈسکوالیفیکیشن کرے۔ اب اس آرڈر میں نہ صرف کہ پری ریکویزٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ میٹ ہوئے بھی نہیں ہیں، کیونکہ کنوکشن نہیں ہوئی ہے، ٹریبیونل کا حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ سیکشن 137 میں جو بندش ہے کہ 120 دن کے اندر پروسیڈنگز ہونی چاہیے، تو اگر کیا وہ کرمنل پروسیڈنگز وہاں پہ انکلوڈڈ ہیں تو پھر یہاں پہ تو 120 دن کے بعد یہ ڈائریکشن کیا دی جا سکتی تھی یا نہیں۔ کمزوریاں ہیں اس فیصلے میں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ عدالت کے اختیارات استعمال کرے۔ جس طرح کیا گیا ہے ان کو جو اختیار ہے آئین کے تحت وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے، کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے، چیزیں جب ثابت ہو جائیں تو پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ اس فیصلے میں بنیادی مسئلے ہیں۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اس ٹرم کے، اب ان کے خلاف کل کو کرمنل ٹرائل چلتا ہے انہی اوفینسز کے حوالے سے کہ آپ نے غلط ڈیکلیریشن کی، آپ نے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کی، اس میں وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں کرمنل ٹرائل میں، تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن کس طرح صحیح ہوگی؟ کیس مجھے جلدی اس کا فیصلہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ زیادہ وقت نہیں لگائے گی۔ جج آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کورٹ نہیں ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کے مطابق آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ اگر کسی کے خلاف یہ طے ہو جائے، فیصلہ آ جائے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کو سزا ہو گئی ہے، تو اس سزا یافتہ کا آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جناب وہ نائل ہو گیا۔ یہ کام آپ آج خود نہیں کر سکتے کہ اپنے پاس خود ہی آپ مدعی بھی بن جائیں اور اس کے گواہ بھی بن جائیں اور فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے یا چیئرمین سینٹ کی طرف سے آتا ہے تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے ای سی پی کے اوپر کہ وہ پھر اس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز پہ ملوث رہا ہے کوئی بھی ممبر، تو اس کو بالکل نااہل بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اپیل تو پرووائڈڈ نہیں ہے، اسی لیے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے، ان کے وکلاء نے آئینی درخواست جو ہے ریٹ پٹیشن فائل کیا ہے انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس میں بھی ان کو یہ چیز پہلے ثابت کرنی ہوگی کہ کون سا لا وائلیٹ ہوا ہے یہ ڈیسیجن جو ایس سی پی نے کیا۔